دیکھا کہ مطلب آن لائن چیزیں بکتی بھی ہیں، آن لائن کام ہوتا ہے، تو مجھے بڑا وہ تھا کہ کیسے مطلب ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں۔ پھر مجھے ایک بندہ ملا جو سینٹری کی جو پروڈکٹس ہیں وہ سیل آؤٹ کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے نا تھوڑی سی آپ بتا دیں کہ آپ ایڈز وغیرہ کیسے رن کرتے ہیں۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو دیکھنے لگی ہے کہ کیسے کام ہوتا ہے، یہ بڑی مطلب ایکٹیو ہے، ہر چیز کو کوشش کرتی ہے کہ میں سیکھوں۔ وہ پہلے میں نے سب سے جو سٹارٹ کیا تھا، میں نے کہا اسٹیچنگ سروسز دیتی ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جو میں سیل کر سکوں۔ میرے ابھی بھی استاد ہے، تو انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے تو آپ میری مسز کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا، پروڈکٹس میں آپ کو دوں گا۔ تو مارکیٹ میں وہ کام کرتے ہیں، پرنٹنگ مارکیٹ میں۔ میں نے پھر پہلے ایس ای او کا کورس سٹارٹ کیا، تو ایس ای او میرے لیے ایک ایسی تھی کہ ایک نئی چیز تھی۔ اچھا بیٹا، آپ ابھی کہاں پر آپ اسٹینڈ کرتے ہیں؟ اس جگہ پہ آ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ میں مس کر رہی ہوں۔ شاہینو، آپ نے بہت سنی ہوں گی کامیابی کی داستان ای کامرس کے اندر، تو ہم لوگ ایک نا فیلئر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میری یہ بہن میرے ساتھ ہے، تو آپ اپنی مجھے ای کامرس کی سٹوری سنائیں، کہاں پر کیسے سٹارٹ کیا؟ میں نے ای کامرس جو ہے نا وہ اپنے گھر سے ہی سٹارٹ کیا تھا۔ جب میں جاب کر رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ اس طرح سے نا آن لائن، یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے، لوگوں نے تو کووڈ میں سٹارٹ کیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ مطلب آن لائن چیزیں بکتی بھی ہیں، آن لائن کام ہوتا ہے، تو مجھے بڑا وہ تھا کہ کیسے مطلب ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے ایک پرسن کو جوائن کیا تھا جو حالانکہ پہلے میں جس جگہ پہ جاب کرتی تھی، کافی نامور وہ ہے ادارہ جہاں پہ میں جاب کر رہی تھی، تو ادھر سے 2 سال میں نے جاب کی، تو مجھے آئیڈیا ہوا، مجھے اپنی پرسنالٹی کا تھوڑا سا تھا کہ مطلب میں جاب نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے لیے مشکل ہے کہ کسی کی باتیں سننا اور اس طرح سے، لیکن میں ان کو بیئر کرتی رہی کہ چلے میں کچھ اچھی اپرچونٹی ملتی ہے۔ پھر مجھے ایک بندہ ملا جو سینٹری کا جو شاپ ہے نا، مطلب سینٹری کی جو پروڈکٹس ہے وہ سیل آؤٹ کر رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ آن لائن اس کا کوئی اسٹور ہے، وہاں پہ یہ سیل کرتا ہے چیزیں سوشل میڈیا کے تھرو۔ تو میں نے تب میری تھی 25,000 سیلری تھی، تو مجھے انہوں نے، اس ادارے نے کہا کہ ہم آپ کو نا مطلب اور دیتے ہیں تو آپ نہ جائیں، لیکن مجھے آئیڈیا تھا کہ اگر مجھے آن لائن کرنا ہے تو وہ یہاں پہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو میں چاہ رہی ہوں وہ آن لائن کی طرف تو آ نہیں رہے، کیونکہ ٹریڈیشنل بزنس مین آن لائن کی طرف نہیں تھا آ رہا اس ٹائم پہ، اب تو کوشش کر رہے ہیں۔ دین میں وہ سینٹری کی شاپ تھی وہاں پہ گئی، اس کا چھوٹا سا اس لڑکے کا آفس تھا اور وہ بہت اچھا کام کر رہا تھا، تو میں نے اس کے جوائن کیا اسی پے پہ جو میں پہلے لے رہی۔ پھر میں تقریباً ودن 6 منتھ میں نے اسے کہا کہ مجھے نا تھوڑی سی آپ بتا دیں کہ آپ ایڈز وغیرہ کیسے رن کرتے ہیں، تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو دیکھنے لگی ہے کہ کیسے کام ہوتا ہے، یہ بڑی مطلب ایکٹیو ہے، ہر چیز کو کوشش کرتی ہے کہ میں سیکھوں۔ تو میں نے ان سے صاف صاف بات کی، میں نے کہا اگر آپ مجھے سکھاتے ہیں دین میں جو ہے نا آپ کو مطلب اگر آپ کہتے ہیں 1 ایئر میرے ساتھ کام کرو یا میں اسی پے میں جو ہے نا آپ کے ساتھ کام کروں گی، لیکن مجھے اپنا سٹارٹ کرنا ہے۔ لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ سیکھنے چاہتی ہے تو انہوں نے مجھ سے چیزیں ہائڈ کرنا سٹارٹ کر دی۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو کر بھی سکتی ہے، یہ تو بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک ہے، یہ تو اپنا سٹارٹ کر لے گی۔ انہوں نے مجھے نا مطلب نہیں، انہوں نے نا مجھے کہا کہ نہیں آپ نہیں، انہوں نے مجھے ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیا کہ آپ نہیں کر سکتی یہ وہ، مجھ سے ہائڈ کرنے لگ گئے۔ پھر آپ کی اپنی ای کامرس کہاں سے شروع کیا؟ تو پھر میں نے جو ہے نا وہاں سے میں نے پھر اسی ٹائم ان کو ودن 6 منتھ کہا کہ میں اپنا سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے وہاں سے اپنے گھر سے اپنے ڈرائنگ روم سے سٹارٹ کیا تھا۔ فرسٹ ٹائم میں نے خود ہی جو ہے نا وہ اکاؤنٹ کھلوایا بینک کا، اور جا کے میں نے وہ پہلے میں نے سب سے جو سٹارٹ کیا تھا وہ تھی میں نے کہا اسٹیچنگ سروسز دیتی ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جو میں سیل کر سکوں۔ دین میں نے اسٹیچنگ سروسز کی جو ہے نا وہ اپنے باہر ہی بورڈ لگا دیا، اپنے گھر کے باہر ہی، اور میرے فیملی نے سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ کریں، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کریں اس کو۔ میں نے وہاں سے کنٹینیو کیا، اور دین میں نے جو ہے نا ایڈز وغیرہ رن کرنا سٹارٹ کر دی۔ مجھے اچھا رسپانس آنے لگ گیا، لوگ پوچھنے لگ گئے، لوگ مطلب آنے لگ گئے، گھر میں بھی آنے لگ گئے کہ چلیں۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے ٹائم تھوڑا گزرا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میں اسٹیچنگ سروسز، مجھے تو ٹیلر ہی وہ ایک بہت مطلب ذلیل کر کے رکھ دیں گے کہ بھائی مطلب میں کہہ رہی ہوں ودن ہم 3 ڈیز میں ڈلیوری کریں، تو وہ تو مجھے دے ہی نہیں رہے پیچھے سے۔ تو پھر میں نے وہاں سے، مجھے ایک سینئر تھے میرے ابھی بھی استاد ہے، تو انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے تو آپ میری مسز کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا، پروڈکٹس میں آپ کو دوں گا، تو مارکیٹ میں وہ کام کرتے ہیں، پرنٹنگ مارکیٹ میں۔ تو انہوں نے مجھے آفر کیا، دین میں نے ان کی مسز کے ساتھ، مجھے تھا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے بیچنے کے لیے، تو چلو یہ مجھے اچھی آفر کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ میں نے ٹائی اپ کر لیا۔ دین ہم نے دونوں نے بہت اچھی ایڈز رن کی، سوشل میڈیا پہ چیزوں کو سیل کیا،
لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو انہوں نے مجھے بہت کچھ گائیڈ کیا. وہ بہت اچھے میرے استاد ہیں. انہوں نے مجھے مطلب پرنٹنگ کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے, کہاں سے ہم چیز لیتے ہیں, کہاں سے ہر چیز انہوں نے گائیڈ کی. لیکن مار ہم وہاں پہ کھا گئے کہ ان کی مسز تھوڑی فیڈ اپ ہو گئی کہ نہیں ہمیں بچ کچھ نہیں رہا, ساری ایڈورٹیزمنٹ پہ کاسٹ چلی جاتی ہے, ہم لوگ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں اور کاسٹ تو ساری ہم لوگ جو ہے نا وہاں پے کر دیتے ہیں. انہوں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گی. میں نے پھر بھی اس کو کنٹینیو رکھا. تو پھر کیا ہوا کہ جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہو رہے تھے ان کی بھی مطلب اس میں سے پے وغیرہ نکل رہی تھی. مطلب مجھے نہیں تھا کچھ اتنا خاص بچ رہا, لیکن وہاں پہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا چیزیں, کہاں پہ میں غلطی کر رہی ہوں. میری ایڈورٹیزمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی میں چیز مس کر رہی ہوں. میری ویب سائٹ بھی ہے, لوگ مطلب آتے ہیں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دین میں نے جو ہے نا بالکل فیڈ اپ ہو کے 2 سال میں نے کام نہیں کیا کہ بڑا مشکل ہے, یہاں پہ کچھ نہیں ہے, لوگ نہیں دیتے, مطلب اس طرح سے میں تھوڑی فیڈ اپ ہو گئی. دین میں نے جو ہے نا سر کی ویڈیوز کو پہلے بھی سنا ہوا تھا کہ مطلب یہ ایسے ہوتا ہے, یا 1 سال پہلے سے میں ان کی ویڈیو سن رہی. لیکن پھر میں نے نا سوچا میں نے باہر جانا ہے. تو باہر کا جب میرا وہ نہیں اتنا مطلب مجھے لگا کہ وہاں جا کے بھی بہت اسٹرگل کرنی پڑے گی, آسان نہیں ہے. میری فیملیز وہاں آتی ہیں, انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا یہاں پہ بہت مشکل ہے سروائیو کرنا, اور تم اکیلی کیسے یہاں پہ یہ چیزوں کو مینیج کرو گی. میں سر کی ویڈیوز کو دیکھ رہی تھی. میں نے یہ سوچا تھا اگر میرا باہر کا آنا نہ بنا تو میں جا کے ایک دفعہ سر سے ضرور ملوں گی, بے شک مجھے اس کا پے کرنا پڑے گا یا میں وہاں ضرور جاؤں گی. دین میں نے سوچ لیا کہ میں نے میں گجرانوالے سے ہوں, تو میں یہاں پہ آئی سر سے آ کے, یہاں پہ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں سر, ان سے بات کی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے آپ کورسز کو جوائن کریں ہمارے, اس طرح سے وہاں پہ کورس پڑھیں ہیں ان کو, جب آپ کو جو سمجھ آ جائے گی دین آپ ادھر آئیے گا, تب آپ کو فائدہ ہوگا. میں نے پھر پہلے SEO کا کورس سٹارٹ کیا. تو SEO میرے لیے ایک ایسی تھی کہ ایک نئی چیز تھی. میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر لی, میں نے ڈیزائننگ کر لی, میں نے آن لائن چیزوں کو سیل مطلب کیسے کرتے ہیں وہ دیکھ لیا. لیکن اتنی بڑی پاور جو تھی اس کا تو مجھے آج تک نہ پتہ تو تھا, لیکن مطلب کتنی اس کا امپورٹنس ہے اس کا مجھے نہیں تھا پتہ. وہ میں نے جب میں ادھر آئی, میں نے کورسز دیکھے سارے کمپلیٹ کر کے میں یہاں پہ آئی. میں نے سر سے بات کی, میں نے کہا سر میں نے کورسز کر لیے ہیں لیکن کچھ میری کنفیوژن ہے. تو انہوں نے کہا آپ اگر گجرانوالہ سے ڈیلی آ سکتی ہیں تو آ جائیں, نہیں تو ادھر کہیں آپ اپنا کر لیں بندوبست. تو میں نے پھر کہا کہ نہیں مطلب کہیں رہنا میرے لیے. اچھا بیٹا, آپ ابھی کہاں پر آپ اسٹینڈ کرتے ہو؟ ابھی یہ ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سرا تھا میری ساری اسٹرگل کا, وہ یہاں پہ آ کے اس پہ کہیں وہ ہے کہ اس جگہ پہ آ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ میں مس کر رہی تھی. اور وہ میں یہاں پہ آ کے ہی مجھے ان چیزوں کی سمجھ آئی, اور میں نے دیکھا کہ کیسے یہ لوگ ویب سائٹ کے تھرو وداؤٹ ایڈس کے تھرو وداؤٹ اینی مطلب بہت بڑی کوئی اماؤنٹ لگا کے تو یہ لوگ اپنا سامان باہر بھی بیچ رہے ہیں چیزوں کو. دین میں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں جو چیز مس کر رہی تھی SEO, اس کو میں جو ہے نا وہ اپنی جو کام تھا اس میں ایڈ کروں گی. اور کیسے باہر مجھے تھا کہ کوئی لاکھوں کروڑوں ہوں گے دین ہم سامان کو باہر بھیج سکتے ہیں نا, ایسے کیسے بھیج سکتے ہیں. یہاں پہ آ کے مجھے پتہ چلا کہ اگر آپ کو ایک آرڈر بھی آ رہا ہے نا تو وہ بھی ڈسپیچ بھی ہو رہا ہے, جا بھی رہا ہے. اور ایون کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ جو بچے کام کر رہے ہیں ان کے پاس وہ مینوفیکچرنگ والا جو ہے وہاں پہ پڑی بھی کچھ نہیں ہوا, لیکن جب جیسے ان کو آرڈر آتا ہے تو وہ آرڈر کو اس کو کال کرتے ہیں کہ یہ آرڈر ہمارا ریڈی کر دو, وہ ریڈی کر دیتا ہے. دین اس کو ڈسپیچ کرواتے ہیں اور پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے. یہ میرے لیے ایک مطلب میں کیا کہوں اس میں, یہ آپ کے لیے امیزنگ ٹرن تھا. اچھا نام کیا آپ کا بیٹا؟ زباریہ نے نا پاکستان کے ای کامرس جو دنیا ہے نا اس کو پورا کھول کے بیان کر دیا. پہلی بدقسمتی یہ ہے ہمارے پاس کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی نالج ہے نا وہ کہتا ہے کہ یار میں اس کو شیئر نہیں کرنا, کہیں یہ میرا بزنس نہ قبضے میں لے جائے, کہیں میری دکان پہ قبضہ نہ کر لے, یہ میری کمپیٹیٹر نہ بن جائے. تو پہلی عرض یہ ہے, دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, دنیا کا ہر بندہ آپ کا کمپیٹیٹر ہے, وہ نہیں ہے جو آپ کے پاس بیٹھا ہے جو آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہے. تو خدارہ لوگوں کو سکھائیے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے جو میں زباریہ سے ساری جو سٹوری سنی کہ ای کامرس آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اتنی آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ پورا فل فلیج ایک آپ سمجھ لیجیے بزنس اسٹیبلش کرنا, اور یہ آسان کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کو مارکیٹنگ جو ہے اس کی پوری اومنی چینل سٹڈی کرنا پڑے گا کہ مارکیٹنگ, ای میل مارکیٹنگ سے لے کے سوشل میڈیا مارکیٹنگ, PPC اور SEO اور سارے اسپیکٹ اس کے جو مارکیٹنگ جہاں جہاں سے ہم گاہک اپنی دکان پہ لے کے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے.
ان کو کنسیڈر کرنا پڑے گا, آپ کو سب کچھ سیکھنا پڑے گا, تب آپ ایک اچھا .com اسٹور جو ہے وہ چلا سکتے ہو. تو میرا زباریہ سے اور تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کہتے ہیں ایک وقت میں ایک سٹیپ چڑھنا چاہیے. تو سب سے پہلے کوئی ایک نیش پکڑ لیں. آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ سیکھ لیں, آپ SEO سیکھ لیں, آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھ لیں, آپ PPC سیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ ای میل مارکیٹنگ سیکھ لیں. کسی ایک ڈپارٹمنٹ سے سٹارٹ کریں, اور بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایسی مارکیٹنگ ایجنسی یا کسی ایسی کمپنی میں چلے جائیں جو آلریڈی ای کامرس کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ جا کے کچھ عرصہ وہاں گزاریں, تاکہ آپ ایبسلیوٹلی لرن کر سکیں کہ کس طرح سے یہ کمپنی جو ہے انٹرنیٹ پہ چیزیں بیچ رہی ہے. تو دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں چیزیں ہیں بیچنے کے لیے, بیچنے والے نہیں ہیں یا لوگوں کو بیچنی نہیں آتی. تو اگر آپ PPC بھی چلا رہی ہیں, سوشل میڈیا کمپین بھی چلا رہی ہیں, اور وہ پراپرلی اس کی کنورژن ریشو جو ہے آپ کو نہیں کنٹرول کر پا رہے, ٹھیک ہے, آپ اس کا ROS کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو آپ کو کچھ نہیں بچے گا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سیم منڈی میں رہیں گے, پاکستان میں رہ کے پاکستان میں ای کامرس کریں گے, تو کمپٹیشن یہاں پر زیادہ ہوگا, بچت نہیں ہوگی. اسی لیے میں بولتا ہوں روپے چھوڑو اور ڈالرز کماؤ. تو پاکستان میں رہیں, دنیا کی ساری منڈیوں میں کام کریں. یہ وہ ایڈوانٹیج ہے جو آپ کو ایڈوانٹیج دے رہا ہے کہ آپ کو کمپٹیشن سے باہر نکل جاؤ. پاکستان میں کام کرنے کی بجائے امریکہ میں دکان کھولو, پاکستان میں کام کرنے کی بجائے جرمنی میں دکان کھولو, اٹلی میں کھولو, فرانس میں کھولو. کیونکہ ہماری جو کرنسی جو ہے, ہماری جو غربت جو ہے, یہ ہمارا ایڈوانٹیج بن چکی ہے. اس ایڈوانٹیج سے بینیفٹ لو اور سیکھو کہ کس طرح سے آپ یہاں پر رہ کے کام کر سکتے ہو, پوری دنیا میں دکانیں کھول سکتے ہو. اور یہ کوئی 2-4 ماہ کا سفر نہیں ہے, یہ ایک آپ سمجھ لیجیے اگر آپ کو SEO سیکھنی ہے نا, تو 6 ماہ سال آپ کو اس کے لیے چاہیے. آپ کو PPC سیکھنی ہے تو آپ کو 6 ماہ سال اس کے لیے چاہیے. آپ کو ایک اچھا سوشل میڈیا مارکیٹر بننا ہے تو 6 ماہ سال اس کے لیے چاہیے. ای میل مارکیٹنگ اگر آپ نے اچھی کمپین چلانی سیکھنی ہے, 6 ماہ سال اس کے لیے چاہیے. تو ہاؤ اباؤٹ 6 ماہ سال میں کیا کریں گے؟ تو شاپیفائی اسٹور سائن اپ مت کیجیے, کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈائریکٹ ای کامرس کا ایکسپیرینس کرنا ہے, دراز سے شروع کریں, OLX سے شروع کریں, eBay سے شروع کریں, اور اس کے بعد گریجولی آہستہ آہستہ جو ہے آپ آگے بڑھیں. اور اگر آپ کو سٹور کھولنا ہے نا, تو سٹور کھولنے سے پہلے کسی کے مارکیٹر بناؤ. ان 5 سکلز میں سے کوئی ایک سکل سیکھ کے کسی .com سٹور کی, کسی بزنس کی مارکیٹنگ کرو, اس کو کامیاب کرو. 6 مہینے, سال, 2 سال اس کے ساتھ لگاؤ, اور اس کے بعد اپنا سٹور شروع کرو. نہیں کرو گے نا تو کیا ہوگا؟ پھر غریب کے غریب ہی غریب کے غریب ہی رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ نے میری بات سے کیا سیکھا؟ کہ جو ہے نا ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک, آپ اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گی؟ ہاں جی, میں کیا بالکل کریں گی؟ چینج کروں گی. آپ کوئی ایک اسکل سیٹ کو اچھی طرح سے سیکھیں گی یا eBay سے اسٹارٹ لیں گی؟ نہیں, میں ایک اسکل سیٹ کو اچھا سے سیکھ لوں گی. گڈ. اور کسی کمپنی میں کام کریں, ہاں جی, 6 ماہ, سال, 2 سال کام کریں, ایز اے انٹرن کام کریں یا ایز اے نوکری پہ کام کریں, جو بھی اچھا کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد پیرلل, دیکھیں آپ نوکری کرتے ہو 8 گھنٹے کے لیے کرتے ہو نا, 8 گھنٹے کے لیے کرتے ہو, تو باقی آپ کے پاس کتنے گھنٹے باقی بچے ہیں؟ 16. باقی 8 گھنٹے آپ اپنا پیرلل سورس شروع کر لو. اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ نوکری کر رہے ہو انہی سے بولو کہ اگر میں آپ کی پروڈکٹس اپنے اسٹور پہ بیچوں تو کیا مجھے بہتر کمیشن دے سکتے ہیں؟ دنیا کا ہر بزنس مین اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو لیکن ہمیں کھل کے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے میری بہن. بہت شکریہ آپ کا. شہینو, امید سے رہو, کوشش کرتے رہو. دنیا میں نا ہمارے لیے بڑی پاسبلٹیز ہیں, ملینز نئی نیشز ہیں, ملین نئی مائکرو نیشز ہیں. کسی ایک کے اندر آ جاؤ اور چھا جاؤ. بہت شکریہ.